Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، تہجد کی قبولیت کی 4 نشانیاں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص سردیوں کی یہ لمبی راتیں ہوتی ہیں تو نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ، بہت ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہت سارے بزرگ وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں یہ خیال بھی ساتھ آتا ہے کہ میری نماز تہجد، میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ، یہ خیال ذہن میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آ رہا ہے کہ میری عبادت، میری نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو 4 نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ بالکل سادہ کر کے، آسان کر کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور چلے جی، سب سے پہلی نشانی یاد رکھیں، جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو اگر کبھی ان کی نماز تہجد رہ جائے، کسی دن ان کی آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے بھی ان کی نماز تہجد رہ جائے، تو ان کو فکر لگ جائے، ان کو ٹینشن ہو کہ آج میری نماز تہجد ہی رہ گئی ہے، میں نماز تہجد ہی ادا نہیں کر سکا، یعنی اس پر انہیں پریشانی ہو، فکر لگ جائے، تو یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت فرمائی ہے، اور آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار اگر آپ کی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ کے چاہنے والے فرماتے ہیں، آپ کو جاننے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں، اگر کبھی کبھار آپ کی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ اتنا پریشان ہوتے، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جاتے، یعنی اتنی پریشانی لاحق ہو جاتی کہ ہائے میری نماز تہجد رہ گئی ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے، فکر وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے۔ تو حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز تہجد کی نیت کر کے سویا اور نہ اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے نیت کرنے پر جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ اس کی نیت خالص تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امام صاحب بیمار پڑ جایا کرتے تھے، یعنی اتنی ان کو فکر رہتی تھی۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی اگر آپ کی نماز تہجد رہ جاتی ہے، آپ کو ٹینشن ہو، دل اس طرح مطلب خالی خالی، اس طرح کوئی چیز گم ہو گئی ہے محسوس ہو، تو پھر یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے اگر آج یہ عمل نہیں کیا تو آپ کو اس کا احساس ہے، ٹینشن لگی ہوئی ہے، فکر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دوبارہ نماز تہجد کی توفیق کا ملنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے آج نماز تہجد ادا کی ہے، کل پھر آپ کو نماز تہجد کی توفیق مل جائے، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں، یعنی آج ادا کی ہے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ہٹے کٹے نوجوان اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، بزرگ ضعیف لوگ اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق سے، خاص فضل کے ساتھ، یہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نماز تہجد وہ پڑھی جاتی ہے، توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کے اس عمل میں، نماز تہجد میں مداومت ہے، پابندی ہے، تو سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، عمل اللہ کی بارگاہ میں وہی پسند ہے جس پر مداومت ہو، پابندی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا
جو پہلے تو بڑی رات کو عبادت کیا کرتا تھا لیکن اس نے اب وہ عبادت چھوڑ دی ہے، یعنی چند دن تہجد پڑھی، چند دن استغفار کیا، چند دن روشی پڑھا پھر چھوڑ دیا، یہ عمل نہیں، پابندی کے ساتھ کریں، مداومت کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو مداومت کے ساتھ نماز تہجد کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ دوسری نشانی ہے آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو نماز تہجد میں سکون ملنے لگے۔ عبادت میں آپ کو، جب آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو ایک دلی سکون، اطمینان، آپ کو راحت میسر آئے، مزہ آنے لگے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کو وہاں ایک چاشنی، ایک راحت سی محسوس ہو۔ تو یہ سکون کا ملنا نماز تہجد میں، عبادات میں، یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ اور یہ کس طرح حاصل ہوگا، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو آج کبھی آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر آج کے بعد آپ نماز تہجد ادا کیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کو سکون ملتا ہے نماز تہجد میں۔ جب آپ کھڑے ہوں، سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، قیام میں ہو، تو پھر دیکھیے کس طرح آپ کو سکون ملے گا۔ آپ نے یہ حدیث پاک یاد رکھنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ نمبر 1، جو لوگ نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو اگر آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے، آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، تو کبھی آپ اس انداز سے بھی ادا کر کے دیکھیے کہ آپ کھڑے ہوں، قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجود میں ہوں، تو آپ ساتھ اس کامل اور پختہ یقین کے ساتھ نماز تہجد ادا کر رہے ہوں کہ میرے اس عمل کو، اس نماز تہجد جو میں ادا کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے۔ تو پھر خود بخود ہی آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ وہ لمبا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، آپ کو روحانیت، سکون ملنے لگے گا۔ تو اگر آپ کو تہجد کی نماز میں سکون، راحت میسر آ رہا ہے، آپ کو اطمینان اور سکون قلبی حاصل ہوتا ہے، تو یہ قبولیت کی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی ہے، جو سب سے بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز کی توفیق کا مل جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ ہر کسی کو نماز تہجد کی توفیق نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل جس پر ہوتا ہے اسے ہی یہ توفیق ملتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بستے ہیں، مسلمان ہیں، 5 وقت پڑھنے والے نماز، ایسے بھی لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ یہ خاص کوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے جو لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل رہی ہے، آپ گرم بستر چھوڑ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ توفیق کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقبول ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔